السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، ہم آج کے اس لیکچر میں ان 10 اہم پوائنٹس کو، ٹپس کو ڈسکس کریں گے جن پر عمل کر کے ایک اسٹوڈنٹ اپنے انگلش ریڈنگ پاور اور ریڈنگ کمپریہنشن کو بہتر کر سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریڈنگ انسان کا جب تک ریڈنگ پاور بہتر نہ ہو وہ تب تک جو ہے ایک اچھا رائٹر نہیں بن سکتا ہے، اور انگلش میں اس کے جو ہے کمیاں رہتے ہیں۔ تو انگلش ریڈنگ کے لیے سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سیٹ اے پرپز، کہ جو بھی آپ پڑھیں گے، جو بھی آپ کے سامنے ہوگا، جو بھی ٹیکسٹ ہوگا، بک ہوگا، نیوز پیپر ہوگا، سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہ میں کیوں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ آیا اس سے جو ہے مجھے ایک سمپل سے ایک اپنے پلیجر کے لیے پڑھ رہا ہوں یا انفارمیشن کے لیے اس کو میں پڑھ رہا ہوں؟ تو آپ جو بھی چیز ہو سب سے پہلے اپنا جو ہے پرپز سیٹ کر لیں۔ تو آخر میں جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، آپ نے اسٹڈی ختم کر لی، اس کے بعد آپ پھر دوبارہ سے اپنے پرپز پہ آئے کہ آپ نے جس پرپز کے لیے اس ٹیکسٹ کو پڑھ لیا وہ پرپز آپ نے اچیو کر لیا یا نہیں۔ اگر آپ نے اچیو نہیں کر لیا تو آپ دوبارہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے جو ہے آپ کافی حد تک جو ہے فوکس رہ سکتے ہیں۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پریویو دا مٹیریل، جو بھی آپ کے سامنے ہیں، جو بھی آپ ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہوگا، سب سے پہلے اس کو پریویو کریں۔ اس کے مطلب مین ایڈنگز آپ اس کے دیکھیں، آپ اس کے ٹائٹلز دیکھیں، اس کی سب ایڈنگز دیکھیں۔ آپ اس کو تھائرانہ نظر بولتے ہیں کہ آپ اس کو سرسری ایک نگاہ دیکھیں تاکہ جو ہے اس کے انٹروڈکشن وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں، شروع سے لے کر آخر تک جو ایڈنگز وغیرہ ہیں یہ آپ اس کے دیکھ لیں۔ تو اس سے یہ ہوگا، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا مین خاکہ، مین آئیڈیا کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں آ جائے گا، اور آپ کا ذہن جو ہے وہ فوکسڈ رہے گا۔ آپ کے ذہن میں، آپ کا ذہن کلیئر ہوگا کہ میں یہ ٹیکسٹ کس چیز کے بارے میں ہے اور میں جو ہے اس سے کیا حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ چنک دا مٹیریل، جو بھی آپ پڑھنے جا رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ کو 2 گھنٹے اسٹڈی کرنا ہے، آدھا گھنٹہ اسٹڈی کرنا ہے، آپ اس کو پارٹس میں تقسیم کر لیں۔ آپ کو 5 پیجز تک پڑھنے ہیں، 1 پیج پڑھنا ہے، اس کو بھی تقسیم کر لیں، اس کو پیراگراف میں پھر تقسیم کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ اس کو جب ڈیوائڈ کر لیں گے تو ڈیوائڈ کرنے کے بعد آپ جو ہے آہستہ آہستہ اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ شروع سے لے کر آخر تک ایک دفعہ پڑھنے بیٹھ جائیں گے تو انسان کا دماغ جو ہے وہ 20 منٹ کے بعد پھر وہ فوکس نہیں رہ سکتا ہے، پھر آپ کا دماغ ادھر ادھر جائے گا اور جو میٹیریلز ہیں وہ مکس بھی ہو جائیں گے اور آپ ان کو بھول بھی جائیں گے۔ تو اس سے آپ کیا کریں گے، آپ سیکشن جو ہے سیٹ کر لیں، پیراگراف سیٹ کر لیں کہ مجھے ایک پیراگراف ہم نے پڑھ لیا، اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں، یا اس کو جو ہے تھوڑا سا ڈیٹیل سے اس پہ غور کریں کہ اس پیراگراف میں کیا کہا گیا ہے۔ اس میں اگر ایسی چیزیں ہو جو آپ نے نوٹ کرنا ہو تو آپ بے شک ان کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ پارٹس میں تقسیم کر لیں اس کو۔ اگر آپ ڈائریکٹ اسٹڈی کر لیں گے تو اس کا اتنا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ویژولائزیشن ٹیکنیکس جو ہے وہ آپ اپلائی کر لیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ ایک خیالی ہے، مطلب آپ فار ایگزامپل آپ نے جو ہے کسی کا آپ ایک کہانی آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کہانی آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک جو ہے بہت بڑا گوریلا کمانڈر تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے ذہن میں ایک گوریلا کمانڈر کا اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنائیں کہ وہ کس طرح ہوگا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگا، اس کا بڑا سا ٹوپی ہوگا، اس کے ہاتھ میں زرہ ہوگا، اس کے بڑے بڑے جوتے ہوں گے۔ یہ آپ اپنے ذہن میں آپ امیجن کریں گے، ٹھیک ہے۔ یا آپ پریوں کی کہانی پڑھ رہے ہیں تو اپنے ذہن میں آپ پریوں کا امیج بنائیں۔ یا آپ پڑھ رہے ہیں کہ ایک شخص دریا کے کنارے جا رہا تھا تو اپنے ذہن میں آپ یہ دریا کو بھی سیٹ کر لیں اور اس شخص کو بھی۔ ویسے تو اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی آٹومیٹک ان کے ذہن میں بھی یہ آ جاتا ہے، لیکن اگر آپ خود بخود اس چیز کو امیجن کریں گے، مینٹل امیجز کریٹ کریں گے، تو اس سے جو آپ کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اس سے بہتر ہو جائے گا، اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں جو آپ کے ایک امیج بھی بیٹھ جائے گا، کیونکہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہ پھر بھولتا نہیں ہے۔ تو آپ کے ذہن میں جب ایک امیج کریٹ ہو جائے گا تو پھر اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ اور 5ویں جو بات ہے جس کو آپ نے امپورٹنٹ بات ہے اور اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ریڈ ریگولرلی۔ آپ جتنا آپ پڑھیں گے
بے شک آپ ایک بک نہ پڑھیں، 4-5 پیجز نہ پڑھیں، روزانہ اپنی عادت بنائیں کہ کم از کم ایک پیج آپ اپنے لیے سیٹ کر لیں، جب تک مطلب اپنے اوپر فرض کر لے کہ جب تک مجھے جو ہے یہ کمپلیٹ کرنا ہے تو تب تک مجھے سونا نہیں ہے، یا تب تک جو ہے مجھے باقی کام نہیں کرنا ہے۔ ایک سیٹ کر لے اپنے لیے ٹائم، آپ یقین کریں صرف 40 دن آپ یہ کریں، پھر یہ آپ کا ایک عادت بن جائے گا، پھر آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ اور بالکل اکثر اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو شروع میں ان کے سر درد ہوتا ہے یا باقی ایسے مسائل ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کوشش کریں جو ریگولرلی ریڈ کرنے کے لیے، اس کے لیے اپنے لیے ایک آپ بک پرچیز کر لیں۔ اس میں موبائل پہ آپ اگر پڑھ نہیں سکتے ہیں، اکثر ان لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے موبائل میں اتنا جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، تو آپ اپنے لیے ایک بک خریدیں، ٹھیک ہے، 7 ہیبٹس کا ایک بہت اچھا بک ہے، اور کچھ ایسے انگلش کے ناولز ہیں وہ آپ خریدیں، تو روزانہ تھوڑا تھوڑا ان سے آپ پڑھتے جائیں، تو اس سے آپ کو جو ہے اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں، نیوز پیپر آپ پڑھنے کی عادی بنائیں خود کو، مطلب ایک ایسی چیز پڑھیں جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ تو ریگولرلی آپ جب تک ریڈ نہیں کریں گے، آپ کی ریڈنگ جو پاور ہے وہ امپروو نہیں ہوں گے۔ 6 پوائنٹ ہے فوکس آن کمپریہنشن۔ دیکھیے پڑھنا صرف جو ہے ورڈز کو زبان سے ادا کرنا، یہ جو ہے پڑھنا اس کو نہیں کہتے ہیں۔ جب تک آپ ایک ٹیکسٹ کو سمجھیں گے نہیں، اس کے جو بیہائنڈ کے اس کے پس منظر جو چیزیں ہیں ان کو آپ سمجھیں گے نہیں، آپ تب تک جو ہے اس کا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے سب سے جو بہتر چیز یہ ہے کہ آپ جب پڑھیں گے، اس کے بعد پڑھائی کے بعد اس کو اپنے الفاظ میں اپنے آپ کو ایک چیلنج کرے کہ اس طرح میں ابھی لکھ سکتا ہوں یا نہیں، اس کو سمرائز کرے، اپنے الفاظ میں اس کو لکھنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ کے پاس وقت بہت کم ہو تو آپ جو ہے اس کو ویسے زبانی اس کو جو ہے کتاب بند کر کے زبانی اس کو پڑھنے کی، اس کو دہرانے کی کوشش کر لے۔ اسی طرح انگلش ہی میں اس کو اپنے زبان میں نہیں، اس کو انگلش ہی میں جو ہے سمرائز کرنے کی کوشش کرے، اس کا انتہائی فائدہ ہوتا ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹس کو ہمارے جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں، جب ہم کوئی چیز دیتے ہیں ڈیلی بیسس پر ریڈنگ ایکٹیویٹی کے لیے، تو ان کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کمپریہنشن جو کویسچنز ہوتے ہیں، ورک شیٹ ہوتے ہیں، وہ بھی آپ جو ہے کوشش کریں ان کو بھی جو ہے آپ یوز کیا کریں۔ انشاءاللہ جو ہمارے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں، آج سے انشاءاللہ ان کو روزانہ کی بنیاد پر ان کو ملیں گے، روزانہ جو بھی ان کو پڑھنے کے لیے جو ریڈنگ ایکٹیویٹی دی جائے گی، اس کے متعلق ان سے 5 سے 10 کویسچنز کیے جائیں گے جو انہوں نے لکھنے ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ مجبور ہوں گے کہ پھر دھیان سے آپ اس کو پڑھیں گے، کہ کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اس کے متعلق مجھ سے سوال پوچھا جائے گا، تو اس لیے پھر آپ اس کو فوکس ہو کر آپ اس کو پڑھیں گے بھی، اور پھر آپ کویسچنز کو جب آنسر آپ دیں گے تو اس سے آپ کے ذہن میں ان کا مین آئیڈیا جو ٹیکسٹ ہے وہ سب کچھ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ کمپریہنشن جدید جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں اس میں بہت ہی زیادہ استعمال بھی ہو رہا ہے، کیونکہ کمپریہنشن جس کی اچھی ہو تو اس سے پتہ پھر چلتا ہے کہ اس کے جو ہے ٹیکسٹ کو کتنا سمجھا ہے۔ اگر آپ کی گرامر جتنی بھی اچھی ہو، اگر آپ اس ٹیکسٹ کو سمجھیں گے نہیں، ایک پیراگراف کو آپ سمجھیں گے نہیں، تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کمپریہنشن پہ جو بہت زیادہ فوکس کر لیں آپ، اس سے آپ کی جو ہے تقریباً جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں کمپریہنشن کی کویسچنز ہوتے ہیں، تو ایک طرف سے آپ کی پھر تیاری بھی ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ ریڈنگ کمپریہنشن کے ساتھ ساتھ سمری کرنے کے ساتھ ساتھ جو کویسچنز آپ سے پوچھے جاتے ہیں وہ جو ہے آپ لازمی ان کویسچنز کے آنسرز بھی دے دیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں۔ باقی جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں ہمارے، وہ جو ہے اپنے حساب سے مطلب کمپریہنشن وغیرہ کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ 7ویں جو بات ہے وہ ایکسپینڈ وکیبلری۔ دیکھیے آپ کی وکیبلری پاور جتنی زیادہ ہوگی، آپ اتنا لکھ سکیں گے، آپ زیادہ بول سکیں گے، آپ جو ہے زیادہ سوچ سکیں گے، اپنے آئیڈیاز کو جو ہے ریفلیکشن دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ کی وکیبلری پاور جو ہے ویک ہے تو پھر آپ اس کے لیے بہت زیادہ آپ پریشان ہوں گے۔ تو اس کے لیے آپ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ پڑھیں گے، پڑھتے ہوئے جب بھی آپ کے سامنے کوئی انفیملیئر کوئی بھی ورڈ آ جائے تو اس کو اچھی طرح سے دیکھیں، اس کو سب سے پہلے ڈکشنری میں چیک کریں کہ یہ کیا ہے، اس کے کیا میننگز ہے، اور یہاں پہ اس کے کیا میننگ آ رہے ہیں۔ دیکھیے ایک ورڈ کے بہت سارے میننگز ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ آپ نے ڈکشنری میں پہلا جو میننگ ہے اس کو اٹھا کر آپ نے اس کے اوپر فٹ کر دیا، نہیں۔ جب آپ اس کو یہاں سے ٹیکسٹ کو بھی دیکھیں گے، وہاں سے اس کی میننگز بھی ڈفرینٹ میننگز بھی دیکھیں گے کہ کون سا میننگ اس پہ فٹ آ رہا ہے، پھر آپ اسی کو جو ہے اپنے ڈکشنری میں اپنے رجسٹر، اپنے لیے جو وکیبلری کا رجسٹر آپ نے بنایا ہوتا ہے، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، باقی اگر کسی نے نہیں بنایا تو وہ بنا لیں،
उस पे जो है अपने वोकैबुलरी, न्यू वोकैबुलरी जो भी आपको मिलेंगे वो लिखते जाएं और इनको जो है अपने ओन सेंटेंसेस में इनको यूज़ करें। जब भी आपने लिखना हो तो इनको आप यूज़ करें। अगर आपको याद ना हो तो आप वो वोकैबुलरी वाला रजिस्टर खोल के देखें, इसमें कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं जो मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ, आप वहाँ से देख कर सकते हैं। और न्यू जो वोकैबुलरी है इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और 8वीं जो बात है वो ये है कि आपने जो है नोट्स बनाने हैं। देखिए आपको रोज़ाना की बुनियाद पर जो एडिटोरियल्स मिलते हैं, करंट अफेयर्स मिलते हैं और हमारी तरफ से जो भी आपको इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलती हैं, तो आपने जो है उनको, उनकी जो की पॉइंट्स है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनकी नोट्स बनाएं, अपने लिए नोट्स का रजिस्टर बनाएं। उनको जो है नोट्स जब बनाएंगे टाइम टू टाइम उनको देखें। नोट्स जब आप बनाएंगे पूरा टेक्स्ट के साथ उसको बनाएं ताकि इसके सेंटेंस भी आपको जो है अच्छी तरह से समझ आ जाए और फिर टाइम टू टाइम आप इसको रिवाइज़ करते जाएंगे तो वो फिर आप भूलेंगे नहीं। नोट्स बनाने की अगर आप आदी हैं तो यकीन करें ये एक बहुत बेहतरीन आदत है किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए। कोई भी चाहे जो भी साइंस सब्जेक्ट है, आर्ट्स सब्जेक्ट है, स्टडी के दौरान जो नोट्स बनाते हैं वो फिर कभी इंशाल्लाह फेल भी नहीं होते हैं और उनका जो दिमाग है या हाफिज़ा है वो बहुत ज़्यादा कवी भी हो जाता है। 9वीं जो बात है, 9th पॉइंट है वो ये है रीड अलाउड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टिप है कि जब आप पढ़ेंगे तो कोशिश करें आप लाउडली पढ़ लें। इतनी ज़्यादा भी नहीं कि बाकी लोग आपसे डिस्टर्ब हो, कम से कम इतनी आवाज़ में कि आपको आपकी आवाज़ सुनाई दे, यानी आपके कानों में आपकी आवाज़ पड़े। तो इससे ये होगा क्योंकि इंसान जो चीज़ पढ़ता है जो और सुनता है और देखता है तो इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ता है, वो फिर उसको भूलता नहीं है। ठीक है, तो आप जब इसको पढ़ते हैं तो ज़बान से आप पढ़ रहे हैं, एक तो हो गया। दूसरी बात, जब आप थोड़ा ज़ोर से पढ़ेंगे तो एक काम और भी होगा कि आप इसको सुनेंगे भी। जब सुनेंगे तो कान अपना फंक्शन अदा करता है, ज़बान अपना, तो इससे आपको ज़्यादा जो है आपकी एक तो प्रोनाउंसिएशन, आपकी फ्लुएंसी ठीक होगी और आपका जो रीडिंग पैसेज है वो आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो उनको आप याद भी फिर कर सकेंगे। आखिरी लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये है कि प्रैक्टिस विद गाइडेड रीडिंग मटेरियल्स। कोशिश करें कि जो कुछ आपको आपके टीचर्स की तरफ से दिया जाता है या आपका जो भी मतलब जिसकी रहनुमाई में आप पढ़ रहे हैं, जिसकी जो आपको गाइड कर रहा है, तो आप उसके बताए हुए इसमें मटेरियल्स को रीड कर लें। अगर आप अपने हिसाब से पढ़ेंगे एक तो ये होगा कि आप कभी पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे, मूड हो गया पढ़ना, नहीं तो नहीं पढ़ना। लेकिन जब आप किसी के गाइडेंस में आप पढ़ेंगे तो इसका फिर ये फ़ायदा होगा, तो आप मजबूर होंगे, दूसरे आपको वो टीचर आपके लेवल को देखकर आपको उस तरह के जो है मटेरियल्स प्रोवाइड करेगा आपके फ़ायदे के लिए। वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे बनस्बत उसके जो आप ख़ुद से देखेंगे, ख़ुद से सिलेक्ट करके आप पढ़ेंगे। तो इसलिए अक्सर स्टूडेंट्स को कहते हैं हम कि आप लोगों को हमारी तरफ से जो भी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं उसको लाजमी आप जो है अपने जहन में रख लें। तो ये थे 10 पॉइंट्स। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म को तो दिए गए नंबर पर आप रब्ता करके हमारे जो है इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो प्लीज़ जो भी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाती हैं इन पे पूरी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, वक्त निकालें। मानते हैं कि आपको जो है पास वक्त नहीं होगा, वक्त की कमी होगी, लेकिन कोशिश करें टाइम निकालें और इन चीज़ों को एज़ इट इज़ करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। सो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको जो है आपका इंग्लिश जो है इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। सो टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।